پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل، اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ چلیں انسل سرکاری کو لے لیتے ہیں۔ جناب کیا حال ہے؟ آداب عرض کرتا ہوں عارف بھائی آپ کو، غالب بھائی آپ کو۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ آداب سر، آداب۔ میں ایکس مسلم ہوں، مولوی تو نہیں لیکن بہت ہی سخت مسلم تھا۔ یقیناً اگر میں ایکس مسلم نہ بنتا تو میں جا کے پھٹنا تھا مجھے کہیں، اس لیول کا تھا۔ اچھا، ہو بالکل پھٹنا تھا خطرناک والا۔ تو انہوں بالکل نے تو آپ خطرناک والا ابھی تھا۔ ہم اس کے اوپر ہم آتے ہیں، لیکن آپ اپنی تھوڑی سی اپنی کہانی بھی بتا دیں کہ پھر آپ کیسے وہاں سے دور ہوئے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے پہلی دفعہ بات کی تھی تو ہم زیادہ آپ کے اوپر نہیں بات ہوئی، تو آپ بڑے کٹر قسم کے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ آپ وہاں سے ہٹ گئے، کیا چینج آیا؟ جی میں بہت کٹر قسم کا مسلم تھا۔ میری جو فیملی ہے وہ بھی بہت کٹر قسم کی مسلم ہیں، میرے والد صاحب، دوسرے میرے بھائی سب، اور میں بھی سمجھ لے کہ اسلام کو کمپلیٹ فالو کرتا تھا۔ یقین کرے کہ میں سونے سے پہلے بھی جو ہے نا پتہ نہیں کتنی آیتیں اور وغیرہ پڑھ کے سوا کرتا تھا۔ آپ وہ تو والے تھے، یعنی باتھ روم جو میں جانے سے پہلے بھی دعا کرتے تھے، سیکس کرنے سے پہلے بھی دعا کرتے تھے، وہ والے؟ سیکس تو میں شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن اگر اچھا، اس ٹائم کر لیتا تو ہو سکتا ہے مجھے زبردستی کر رہے تھے کہ کزن کے ساتھ شادی کرو، ٹھیک اچھا، ہے نا؟ تو ہاں، میں سٹارٹ میں راضی بھی ہو گیا تھا۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، اس مدے پہ آتا ہوں۔ چلے پھر آپ کا تو اس سے پہلا پھر کس دن آپ کی آنکھیں کھلی؟ دو چیزیں بریک تھرو ثابت ہوا، ایک آسیہ بی بی کا کیس اور دوسرا ڈاکٹر پرویز ہود بھائی۔ اچھا ان دونوں نے مجھے جو ہے اس کچرے سے نکالنے میں مدد کی۔ آسیہ بی بی کا کیس آپ نے اسٹڈی کیا ہوا، میں نے بھی اسٹڈی کیا۔ جی جی تو بالکل۔ آسیہ بی بی کو ہم نے پانی پینے کے اوپر سزائے موت دے دی۔ ان کا ایک آرٹیکل چھپا تھا، پانی کے اوپر سزائے موت، ٹھیک ہے؟ تو جب میں نے وہ آرٹیکل پڑھا تو ڈاکٹر میرے صاحب کا؟ دل میں، پاکستان میں چھپا تھا، میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کا۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی مجھے یوٹیوب پہ ملے، ان کا اچھا، میں نے کہا شاید ان کا آرٹیکل چھپا تھا، میں نے کہا میں یہ سمجھا۔ پرویز ہاں، ہود بھائی نے اس پہ بھی بہت آواز اٹھائی، لیکن یہ ہوں۔ جو آرٹیکل چھپا تھا یہ این جی اوز کے دباؤ کے اوپر چھپا تھا۔ کہاں چھپتا ہے پاکستان میں اس قسم کا؟ اتنی کس کی ہمت ہے؟ لیکن کوئی غیر ملکی ہی تھے جنہوں نے چھاپا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آرٹیکل جب میں نے پڑھا، کیس ان کا میں نے اسٹڈی کیا، تو وہ یہ تھا کہ آپ کو بھی پتا کہ وہ صرف پانی لینے کے لیے گئی، اور پانی کے اوپر ہماری جو ادھر دو مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ آپ نے پانی پلیت کر دیا، نجس کر دیا، آپ مسلی ہیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہاں سے پانی آپ نکالیں؟ اگر چاہیے تھا تو ہمیں بتانا تھا، آپ نے اس کو یہ پورا صاف کرنا پڑے گا۔ تو ایز اے انسان میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ دیکھو ہمارے لاکھوں لوگ یہ یورپ کی ایمبیسیوں میں لائن پہ لگ جاتے ہیں ویزے کے ہاں، لیے، ادھر سے لاکھوں کے فنڈ آتے ہیں جس کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں ابھی پڑتا۔ فرانس آج نے اعلان کر، ابھی بالکل فرانس نے $22 ملین دیا ہے، 22 ملین یورو دیا ہے لاہور فورٹ کی رینوویشن کے لیے، وہ بڑے مزے سے لے لیا۔ لے لیا، اور جب ہم یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں ان کی عورتوں کے ساتھ سیکس کرنے میں یا ان کے نیچے کام کرنے میں یا ان کی ملک کی نیشنلٹی لینے میں ہمیں کوئی مطلب شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، یا وہاں کچھ بھی نجس نہیں ہوتا ان کو دوست بنانے میں۔ لیکن اپنے ملک میں ہمارے پاس جو کرسچن ہیں وہ مسلی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ ہم کرسچنوں کو ادھر مسلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح ہندو اچارے سے کمیونٹی برتن کا علیحدہ رکھتے ہیں ان کو۔ جو حال ہے، تو میں نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت پیرامن ہے اور بہت انصاف پسند ہے۔ وہ اتنا انصاف پسند ہے کہ حضرت عمر سے ایک یہودی نے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے پاس دوسری چادر کہاں سے آئی، تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے نا، اسلام کے دو مطلب ہے
دو چیزیں آپ پیش کر سکتے ہیں، ایک پازیٹیو میں کہ حضرت عمر کا آپ مثال دے دیں، اور ایک ضعیف سی حدیث ہے کہ حضرت محمد پہ بڑھیا کچرا پھینکتی تھی تو بڑے پیار سے اس کا وہ جواب ضعیف دیا، بھی نہیں ٹھیک ہے، ہے نا؟ وہ ضعیف بھی نہیں، وہ ہے تو ہی نہیں، وہ لکھی کوئی 300 400 سال بعد کسی نے ایویں گھڑ دی تھی کہانی، وہ ضعیف بھی نہیں ہے ہاں، حدیث۔ تو وہ اگر جو مسلمان جب تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں دوں تو میں نے بھی وہی پڑھی ہوئی تھی، اب میں نے اسلامیات میں پڑھی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو فلاں یہ وہ، تو میرے دل میں بہت ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ یہ ہم نا انصافی کر رہے ہیں، اگر اس پہ تو سزا ہونی نہیں چاہیے، اگر ہونی بھی ہے تو دو مسلمان عورتوں کو ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے ان دو عورتوں نے اس آسیہ کو کہا کہ جناب آپ کا جو عیسیٰ مسیح ہے ایسا ویسا ہے یہ وہ، تو اس نے جوابی کارروائی میں مطلب کچھ جملے محمد صاحب کے لیے بھی بول دیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو میں مطلب ان دو عورتوں کو ذمہ دار سمجھتا تھا، تو بجائے ان کو پوچھ گچھ کرنے کے انہوں نے آسیہ بیوی کو اٹھا کے جیل میں بھی ڈال دیا اور اس کو سزائے موت بھی ہو گئی، اور اس کے اوپر کتنے ملو مولوی نکل آئے، پھر دیکھو گورنر بھی کو بھی قتل کر دیا۔ تو ایک عورت ایک اسلام جو اتنا بڑا مذہب ہے اس کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتی ہے، یا یعنی اس چیز جو یہ مطلب معاملہ تھا اس نے مجھے اتنا ڈاؤٹ میں ڈال دیا کہ میں مطلب ایسی چیزیں سرچ کرنے لگا کہ کیا اس سے پہلے بھی کچھ قتل ہوئے ہیں، تو پھر پوری ہسٹری میرے سامنے آئی کہ کون سا بندہ کس موڑ پہ کیسے قتل ہوا، یہ ریسرچ کرتے کرتے پاکستان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس تو 9 سے 10 یا 12 سے 13 کیس ہوں گے جو انٹرنیشنل ہوئے، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر یہ توہین رسالت کا کیس لگا، لیکن جو انٹرنیشنل نہیں ہو سکے، جو اخباروں میں نہیں ہو سکے، یہ 10 سے 15 ہزار لوگ ہیں پچھلے 10 سالوں میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے 1500 ریسرچ کیا۔ 1500 تک کیسز 1500 تو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں 1986 سے لے کے 2016 تک بلاسفیمی کے، اور 1926 سے 86 تک صرف 15 کیسز ہوئے تھے رجسٹر۔ سر جی میں محلہ محلہ گلی گلی گھوما ہوں یہ چیز ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ میں بہت سخت مسلمان تھا، میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا کہ کہاں کیا کیس آیا، پورا پاکستان میں محلہ محلہ گلی گلی گھوما ہوں اور پورا ریسرچ کیا کس کس کے لیکن علی اوپر بھائی لگا۔ ایک کوشچن یہاں پہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت کیونکہ مذہبی انڈوکٹرینیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی مذہبی آپ بھی بڑے کٹر قسم کے تھے، تو پہلا ریئیکشن جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے پاکستان میں غلط اسلام نافذ ہے، لوگوں کو اسلام کی سمجھ نہیں، اسلام یہ درس نہیں دیتا، جیسا آپ نے بتایا نا کہ ایک ہم نے پیرل سا ایک بڑا امن سا سافٹ سا بھی اسلام کا نظریہ رکھا ہوتا ہے۔ تو آپ اس سٹیج میں نہیں گزرے، یا آپ نے بڑی تھورو ریسرچ کی کہ آپ نے کہا نہیں یہ اسلام کے اندر ہی مسئلہ ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں مسلمان خراب ہو سکتا ہے اسلام خراب نہیں ہو سکتا، تو وہ کون سا لمحہ تھا، یا آپ نے پورا تھورلی ریسرچ کیا 2 3 سال لگے آپ کو، پھر آپ نے کہا کہ بھائی اسلام ہی خراب ہے؟ دیکھیں ابتدائی طور پہ تو میں جب اس چیز پہ پہنچا تو میں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا، جب پرویز احد بھائی کو بھی سننا شروع کیا، پرویز احد بھائی چونکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ بہت کھل کے آپ کی طرح بات تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک میڈیم لیول کی بات کرتے ہیں، کبھی ان کو سنیے گا، اور بہت جدوجہد کر رہے ہیں بہت 48 سنتے ہیں، ایئر سے بہت سنا ہم وہ نے، ہم بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب ایک سیکولر مسلمان بنوں گا، سیکولر مسلمان ایسا ہوگا کہ جو تشدد نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ تعارف کرانا شروع کیا، لوگ اکثر تو جانتے ہی نہیں کہ سیکولر مسلمان کیا ہوتا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ سیکولر مسلمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا دین مبارک، مجھے اپنا دین مبارک، آپ اپنے راستے چلے، میں اپنے، ہم کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کے دل کو کوئی ٹھوس پہنچے، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو، ہم سب انسان ہیں، ہم اپنی تبلیغ کر کے ان کو دعوت دے سکتے ہیں، اگر کوئی چاہے تو وہ اپنی تبلیغ ہمیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے نبی پہ گستاخی بھی کر دے تو ہمیں اس پہ ہمارے دین کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جب میں نے ایسی باتیں شروع کر دی تو ایک ایک کر کے میرے سب خلاف ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی آپ کی مرضی سے دین نہیں چلے گا، جب قرآن اور حدیث میں سامنے لکھا ہوا کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں نے سر سید والا فارمولا اپنانا شروع کر دیا کہ وہ علامتیہ اس دور کے ٹائم کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے کوششیں شروع کی، لیکن وہی بات ہے نا کہ جہاں 100 دہشت گرد ہوں وہاں ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنی جدوجہد کر سکتا ہے،
ہاں مگر میں آپ کو تو ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ آسیہ بی بی کے کیس میں جو اس نے پانی نہیں پیا تھا، پانی اسے پینے پہ انہوں نے گستاخی کا الزام لگا دیا. انہوں نے اسے کہا کہ تو نے چوڑی نے ہمارے کولر سے پانی برتن کیوں کو پیا. تو یہ چوڑے کا ورڈ جو ہے یہ اسلام تو نہیں سکھاتا. یہ پتہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہندوازم کی باقیات ہیں. یہ بڑے ٹنی چیختے ہیں نا کہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ پاکستان کے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آیا کہاں سے ہے، مگر یہ آپ کے ریلیجن کا پھیلایا ہوا گند آج بھی پاکستان میں، اس کی وجہ سے میرے جیسے لوگ بہت بار ڈسکریمنیٹ ہوئے. ٹھیک ہے سر جی تو ہمارے گاؤں میں ہاں ابھی بھی ہاں کرسچنوں کی پلیٹیں الگ ہیں. ہاں 2021 اسی میں لیے کرسچنوں الگ کی ہے. پلیٹیں الگ ہیں، وہ اسلام اپنی پلیٹیں الگ اسلام لے تو کے نہیں کہہ آتے رہا ہیں. یہ اسلام نہیں یہ وہ کہتا. ہمارے ساتھ اسلام بیٹھ نہیں کے یہ کھانا کہتا. نہیں کھا سکتے. اسلام یہ وہ نہیں ہمارے کہتا. ساتھ یہ ہندوازم ہے. یہ ہندوازم ہے. یہ ہندوازم یہ ان کا ذات پات ہے. یہ کہتے ہیں. لیکن ہاں دیکھیں نا کچھ ذات آیتیں پات بھی ہیں میرے ایک آیت ہے کہ آپ کے یہودی اور انصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. ہاں مگر ان یہ کے بھی ہاتھ تو کھانا دیکھ لیں. پینا حلال ہے. ان کے ہاتھ کھانا پینا حلال ہے. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں بھی ڈائیورڈ ہیں. ہم ان سے لے کے کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان کو کھلا نہیں سکتے. کھانے کے لیے اوکے ہے لیکن ہمیں ان کو کھلانا نہیں چاہیے، نہ ان کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، نہ ان کا کوئی مرے تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم دعا بھی نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں میں چلے قرآن سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. باقی چلے کے پھر اسلامی آگے کیا ملکوں میں ہوا. یہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں باقی یہ ذات پات والا جو ایشو ہے یہ تو خیر یہ ہندوازم کی طرف سے ہی آیا، پاکستان میں اور انڈیا لیکن میں ادھر سے ہی آیا. لیکن باقی کی جو باتیں ہیں وہ تو باتیں آپ کی دیکھو صحیح ہے. باقی بعد میں جب میں پرویز اور بھائی کو سننا شروع کر دیا تو کیونکہ وہ سائنسدان ہیں تو جو ان کی ریسرچ ہے، انہوں نے جو بگ بینگ پہ بات کی، انہوں نے جو تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے اوپر بات کی، اس کے بعد انہوں نے ڈارون کی تھیوری کے اوپر بات کی. تو ایسی چیزوں کو میں نے مذہب کے ساتھ ویریفائی کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. پہلے میں سیکولر مسلمان تھا، اس چیز نے مجھے سیکولر مسلمان بنایا، لیکن پرویز عہد بھائی نے میرے کو سیکولر مسلمان سے بھی نکالنے پہ مجبور کر دیا. ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں میں مذہب سے ویریفائی کرتا تھا تو اس کا بالکل بھی کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں بنتا تھا. بالکل کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا تھا. علی یعنی بھائی آپ آپ سے یہ سوال سمجھ. پوچھ سکتا علی بھائی آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی ویسے دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ کیونکہ جو پاپولرائزر ہوتے ہیں جیسے پرویز عہد بھائی اور انگریزی زبان بولنے والے میں تو بہت سارے لوگ ہیں، تو سائنس پاپولرائزر تو یہ ہوتا ہے لے مین کو سمجھا دیتے ہیں، آپ کے میرے جیسے بندوں کو. غالب تک جیسے لوگ ان کی اپنی بھی تھوڑی ٹیکسٹ بک اور یہ پڑھ سکتے ہیں کمپلیکیٹڈ تھیسز، لیکن ہم جیسے لوگوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں. تو اس میں بھی لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں اور یہ تصحیح کرتے ہیں لوگ، جس کے اوپر میں یقین نہیں رکھتا کہ یہ تو جاہل ہے. کیونکہ ہمیں گاؤں سے بھی میسیجز آئے ہیں جو 5ویں بھی نہیں پڑھے ہوتے، لیکن ان کو بھی منطق سے اگر کوئی چیز سمجھائی جائے، جیسے نظریہ ارتقاء ہے، وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے. بگ بینگ کیسے ہوا، یہ ان کو یہ اچھا ساری سر باتیں اس طرح کی سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے، تو میں آپ آپ کو سے بتاتا کتنی ہوں. میں جی جو ہے ایمانداری کی بات کروں گا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میسیج یہاں سے آگے فارورڈ ہو. میں پڑھا ہوں 8 کلاس. اردو میں لکھ نہیں سکتا، تھوڑی تھوڑی پڑھ سکتا ہوں، اردو میں لکھ نہیں سکتا. اور جب میں بیرون ملک تھا، بیرون ملک آیا ہوں تو تھوڑی بہت میں نے انگریزی سیکھی ہے صرف کمیونیکیشن کے لیے، کہ آپ تھوڑا کسی سے کچھ پوچھ سکتے ہو یا اس کو بتا سکتے ہو. اس لیول کی اگر انگریزی میں کوئی اسپیچ دینی پڑے تو میں نہیں دے سکتا، نہ میں اسپیچ سمجھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے بعد میں جو اے بی سی لکھنا شروع کیا، اور میں ابھی اردو میں میسیج ٹائپ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے جو حروف ہوں گے وہ انگریزی میں ہوں گے اے بی سی. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہاں سپر چیٹ میں جی میسیج آتے رومن ہیں، میں اتنا میں لکھتے ہیں، کر ہاں سکتا ہوں. رومن. جی جی تو میرے پشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کیا ہے اور یہ باقی کیا چیزیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی میں سائنٹسٹ کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں. ڈگری کا ہونا ضروری نہیں اگر آپ دماغ کھول کے کریں. ایگزیکٹلی بات کر سکتا ہوں، آپ بھی ایگزیکٹلی. چاہیں تو میرے سے جنرل آف ریلیٹیوٹی پہ بات کریں، کیا کہتی ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرض کیا، یہ ایک مثال ہے، کسی چینل میں تھا تو کوئی کسی مومن نے اٹھایا تھا کہ زمین ٹھہر نہیں رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ بنائے تاکہ زمین ٹھہر رہے. ٹھیک ہے جی. بیلنس کے لیے. بیلنس کے لیے. ابھی مجھے آپ بتائیں، میں ٹھیک ہے کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن میں جتنی سائنس پڑھا ہوں
اس کا سوائس کے ماں بہن ایک کرنے والی یہ مثال ہے. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ماں بہن ایک کرنے والی مثال ہے. الٹی بات ہے, الٹی بات ہے, بات الٹی ہے. بالکل الٹی بات ہے کہ اس کے بیلنس کا کیا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں انسانیت ہے, ایک دو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ انصاف سے تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے سوچیں تو نہ صرف آپ مذہب کا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے افلاطون سے لے کے سقراط تک آئے ان کے پاس ڈگریوں نہیں تھی یہاں کی تعلیم کا, تو اس ٹائم بھی انہوں نے بہترین اپنے دور کا ریسرچ کر کے دنیا کو دیا. تو انہی سے ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو ہم یہاں تک پہنچے. ایک پیڑھی ہم یہ دوسرے کو کہتے ہیں انفارمیشن دے. جی, ہم یہ بات ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وزڈم جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کو گاؤں میں کوئی ایسا چاچا جی بیٹھے ہوں بوڑھے جنہوں نے کبھی لکھنا پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو, لیکن وہ بھی بڑی دنائی کی بڑی زبردست ایک بات کر سکتے ہیں. اور آپ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ صرف 8 جماعتیں پڑھے ہیں لیکن آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بھی سمجھ آئے, آپ کو نظریہ ارتقاء کی بھی سمجھ آئے. آپ سائنسدانوں تو کو جب سر جی سنتے میں نے ہیں جس اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے نا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں شروع سے ہی کچھ چیزیں میرے ذہن میں آتی تھی. میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھ لیا تھا. میں جس اسکول میں پڑھا ہوں وہ بہت مطلب سرکاری اسکول تھا. تو ہمارے ٹیچر ہمیں بالوں سے پکڑ کے گھماتے تھے اور مطلب کوئی اس کا معیار نہیں تھا, اور سب داڑیوں رکھی ہوئی اپنی مرضی سے آتے تھے, اپنے پرسنل کام کرواتے تھے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ مدرسہ ٹائپ اسکول تھا, تو اس میں کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملا. البتہ ہم خوف زیادہ ہی رہتے تھے کہ آج کون سا ٹیچر ہمیں مارے گا. میں نے اپنے ایک ٹیچر سے پوچھ لیا تھا, ابھی میں بچہ تھا میرے خیال میں 4th کلاس سے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ سب جہاں بنایا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ پتہ نہیں کیسے میرے بڑا ذہن میں بیسک یاد. سوال ہے سر, یہ بڑا بیسک سوال ہے, ہر بچے کے ذہن میں آتا ہے. میں 9 سال کی عمر میں نے یہ سوال پوچھا تھا, میں سمجھا میں بڑا کوئی افلاطون ہوں. میں کہتا ہوں ہر بچے کے ذہن میں آتا ہے, اور ذہن میں دیکھ آتا ہے لیں تو کہ میں نے ہر پوچھ بچے کے لیا. ذہن میں آتا ہے, اس کو دبا دیا جاتا ہے اس کو, اور آپ کو پیٹا ہوگا اس کو. اس نے میرے کو کان پکڑا دیا پہلے, اور پھر دوسرے بندوں نے کہا کہ یہ انڈیا کی فلمیں بہت دیکھتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے ذہن میں یہ کچرا سوال اس لیے آیا کہ تم غلط راستے پہ چڑھے ہوئے ہو, نماز تم نہیں پڑھ رہے, تم انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہو, تو تمہارے ذہن میں یہ سوال اسی لیے آیا. تم بہت گناہ گار ہو, ابھی تم مطلب بالغ نہیں ہو, توبہ استغفار کرو, نماز پڑھو, تو ایسا سوال نہیں آئے گا. وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر سوچنا یا ایسی بات کرنا شرک ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس ذات اور کے اس اوپر مولوی کو, آپ اس کو ٹیچر کو نہیں پتا ہوگا, یہ بخاری کی یا مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی تم سے سوال پوچھے کہ خدا کو کس نے بنایا, تو تم آگے سے ایک وہ آیت تھی کہ اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا. رسول اللہ نے آگے سے کہہ دی یہ کہہ دو, کیونکہ رسول اللہ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا اس کا منطقی. تو انہیں بھی پتا تھا یار یہ گل وج جانی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ سوال اصل سے لوگ پوچھتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو بریک مار دی جاتے ہیں نا, وہ ہر چیز کو خدا نے بنایا, خدا کو کسی نے آگے نہ پوچھا, بس اتنی ہوگی بات. تو اینی وے, آپ نے چلے مجھے آپ کی کہانی سن کے مجھے بڑا ایک اپلفٹمنٹ مل رہی ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ, اور یہ پہلے سے بھی مجھے اس بات پہ یقین تھا, کیونکہ ہمیں بہت جگہوں سے میسیجز آئے ہیں, یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 5ویں بھی نہیں پڑھے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے بلوچی کسی دور دراز کے گاؤں سے ان کا میسج آیا, تو جو میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوتا, تو وہاں سے بھی لوگ آتا ہے. تو اس سے ایک امید ڈھارس بنتی ہے کہ لوگ کہیں پہ بھی ہوں, جو عقل دھنائی کی جو بات ہے, وہ دھنائی کا ڈگریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے MBBS ڈاکٹر پھر رہے ہوتے ہیں, سورہ رحمان کے ورد کر رہے ہوتے ہیں ہسپتال کے سامنے, بندہ چپیڑ مارے رکھ کے کہ بھائی یہ MBBS کی ڈگری کو مارو کھے میں, بس سارا دن سورہ رحمان کے ورد کرتے رہو, خود ہی جو آئے کینسر والا سورہ رحمان کی ریکارڈنگ چلا دو, بس ٹھیک ہو جائے گا سب کا. یہ بے وقوف لوگ ہیں. میرے تو بہت دوست ہیں حارث بھائی جو بہت اچھے پڑھے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو یہ مثال دوں کہ اس کا تعلق تعلیم سے بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو دیکھو, وہ آپ کے UK میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, اور انٹرنیشنلی کتنے انہوں نے دورے کیے ہوئے ہیں, دنیا کو قریب سے دیکھا ہو, آج تسبیح پکڑ کے وہ گھوم رہے ہیں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ سائیکو مریض ہیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے, غالب آپ کو بڑی خوشی ہوگی اس کے اوپر. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے بالکل کیونکہ آپ کو بالکل خوشی وہی ہونی بات چاہیے. کہہ رہے ہیں, وہ کیونکہ ہے سائیکو مریض, بالکل سچ یہ کہہ رہے ہیں. جب بندہ کو سچ بولتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر کسی کو شک ہے تو میرے ساتھ بات کر لے, میں ثابت کرتا ہوں ان کو سائیکو مریض.
یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ بات کریں گے. نہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے, میں غلط تھا اس کے اوپر, میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میرا جو پوری جو ایک بچپن کی ڈاکٹر عمران خان کی, یا آپ لوگوں نے تو اس ریشنلٹی اور فری تھنکنگ میں تو ہمارے پاس ہمارے ہیرو تک نہیں چھوڑے. رسول اللہ گئے, میں کہ نہیں قائد اعظم کی عزت کریں گے, قائد اعظم کو بھی کالے کارنامے پتہ چل گئے. پھر تھا جی چلو اب ہو گیا جیسے بھی ہو گیا, عمران خان ایک آخری امید ہے, وہ بھی گند نکلا. پیچھے بچا کیا ہے؟ پیچھے پھر علی بھائی آپ جیسے لوگ ہی بچے ہمارے پاس. دیکھیے یہ جو ڈاکٹر پرویز عہد بھائی ہے نا, میں ان کو سنتا رہتا ہوں, یہ ہمارے مسئلے کوٹ کرتے رہتے ہیں, آپ بھی ان کو سنتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ 40 ایئر سے وہاں ہیں اور ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے, تو ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے. تو وہ ایک بندے نے ان سے سوال اٹھایا کہ ہم یہ ہر سال جتنے بھی پی ایچ ڈی نکلتے ہیں ہمارے, یا جو MBBS نکلتے ہیں, انجینئر نکلتے ہیں, وہ سب گدھے ہی کیوں نکلتے ہیں, کوئی اچھے دماغ کیوں نہیں نکل سکتے؟ تو پرویز عہد بھائی کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو نظام تعلیم ہے وہ مکس ہے مذہب کے ساتھ, اس میں ہم انڈیپینڈنٹ سوچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ اگر وہ ڈارون کی کتاب بھی وہاں نکالے تو اس میں بھی سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے کتاب میں. ٹھیک ہے, 2 باتیں ڈارون کی ہے تو 2 اللہ تعالیٰ کی بھی شامل کی ہوئی ہیں انہوں نے, کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, ٹھیک ہے, اس نے یہ آگے کر دیا تاکہ یہ لگے نا بالکل بھی اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پھر بعد میں یہ انجینئر اور ڈاکٹر نکلیں گے تو وہ گدھے ہی نکلیں گے. ڈاکٹر پرویز عہد بھائی نے اس کا حال یہ بتایا کہ اگر آپ بے شک 4% اگر اپنا تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں, آپ 2% اور کاٹ دیں, صرف 2% خرچ کریں. آپ اگر 50,000 انجینئر سال کا دے رہے ہیں, ڈاکٹر دے رہے ہیں, آپ 50 نہیں صرف 10,000 دے دیں, لیکن وہ اوریجنل دے دیں دنیا کی معیار کی, جو یورپ کی معیار کی تعلیم ہے وہ اسی معیار کی پاکستان میں رکھ کے دے دیں. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا 1 سیکنڈ. حارث سلطان جان, تم اور تم جیسے ہزار بھی کچھ نہ کر سکے, اسلام کی آمد تک رہے گا انشاءاللہ. عاشق رسول یار اسٹوڈیو میں تو آئے نا یار, آپ ایسے چیٹ میں آپ چھلانگے مار رہے ہیں, آئے نا ذرا, آپ ایک بندے سے تو آ کے مقابلہ کریں نا, 1000 تو باقی کے 999 ویسے ہی ہتھیار ڈال دیں گے, آپ ایک سے تو آ کے مقابلہ کریں پہلے. اس کو بولو کہ حارث بھائی کو چھوڑو, یہ ان پڑھ مومن ہے, کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے چھوڑے ہوئے, میرے سے ہی آگے بیٹھ لے, دیکھ لیتے ہیں. حارث کو رہنے دے. آجے یار, آپ کا عشق کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈیو میں آئیں آپ. ٹھیک ہے, نہیں تو رسول اللہ چھتر ماریں گے کہ تم نے دیکھو میری وجہ سے نہ دیکھو. عشق کامل ہو جائے گا اسٹوڈیو میں آنے کے بعد, تو اس لیے جلدی اسٹوڈیو میں آئیں. ان کو لنک کا رستہ دکھائیں عاشق رسول کو. یار ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم عاشقان رسول سے عشق رسول کی باتیں کریں. حارث بھائی ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں, یہ سوال میں نے غالب بھائی کو بھی اٹھایا تھا, اس سوال نے بچپن سے مجھے بہت پریشان کیا تھا. جب میں نے آپ کو بولا کہ میرے اسکول کا کوئی معیار اچھا نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں جغرافیہ بہت اچھا جانتا تھا, اور میں جغرافیہ پہ بیٹھ کے ریسرچ کیا کرتا تھا, دیکھا کرتا تھا کہ کہاں سے کنٹری کی کہاں سی لوکیشن ہے, کہاں ہے, کیا ہے, خود سے ہی ہمارا کنٹری کدھر ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ جو محمود صاحب آئے یہ صرف سعودی عرب میں ہی کیوں آئے؟ یہ تو آخری نبی ہیں, ان کی ڈیوٹی تو تھی کہ یہ پورا جتنا نقشہ یہ سارا کور کرتے, کیونکہ وہ نبی ہیں اور اللہ اتنا پاورفل ہے. وہ یہاں سے 7 آسمان تک گئے, کہاں کہاں تک گئے, زمین اتنی چھوٹی سی ہے اس مقابلے میں. تو یہ کونے سے کونے تک ہمارا بھی یہاں یادیں ہونی چاہیے تھی. فرض کیا میں اگر لاہور سے ہوں تو لاہور میں بھی یہاں کوئی ان کی یادگار ہونی چاہیے تھی کہ وہ یہاں بھی آئے تھے آج سے 1400 سال پہلے, اور یہاں آ کے بیٹھ کے انہوں نے خطبہ دیا تھا. یا کراچی میں بھی ہونی چاہیے, اسی طرح انڈونیشیا میں بھی ہونی چاہیے, جاپان میں بھی ہونی چاہیے. تو پھر کتنا مضبوط پوائنٹ ہوتا کہ انہوں نے آگے کوئی جگہ چھوڑی نہیں, ہر جگہ کور کیا. اور 3 سے 4 خط بھی میں نے اسلامیات کی کتاب میں پڑھے تھے محمود صاحب کے, کہ انہوں نے روم کے شہنشاہ کو ایک خط لکھا کہ آپ حق پہ آ جاؤ. اسی طرح 1-2 اور شہنشاہ تھے, یعنی بڑا علاقائی سا مذہب ہے. چلے ہم میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, ہم پھر اس کو ریپ اپ بھی کرتے ہیں. میں آپ کی کہانی کو کرنا تھا, اور بڑے لوگ ہیں, تو آپ سے دوبارہ وہ جو نماز والا سوال اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے, اور اس کے اوپر بھی دوبارہ آپ سے بات کروں گا. اس کے اوپر میں 1-2 دفعہ ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ حضرت محمد مڈل ایسٹ میں کیوں آئے, یا سارے مذاہب
मिडल ईस्ट के ही क्यों है, तो इसके ऊपर मैं आपको दोबारा अगली दफा भी बात करूंगा। और वैसे आप इसको पाकिस्तानी मुल्हिद हजरत मोहम्मद मिडल ईस्ट में ही क्यों आए, इसकी सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके ऊपर वही बात की थी जो मैंने अभी करनी थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए, बहुत शुक्रिया आपका अली भाई वक्त देने का, दोबारा भी आइएगा। और खालिद जी साहब से भी बहुत इस बात शुक्रिया। को आपका करेंगे। ईमेल एड्रेस मुझे मिल सकता है? आपका ईमेल एड्रेस आप यहाँ मेरे पर पाकिस्तानी मुल्हिद पे जब यूट्यूब पे जाते हैं तो अबाउट का एक सेक्शन है, आखिरी टैब है, अबाउट पे जब जाएंगे तो नीचे उसको क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल मिल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत ठीक शुक्रिया है, जी ओके, सर। थैंक यू। अच्छा, शहबाज कह रहे हैं जी, लास्ट कॉलर हैज ओनली स्टडीड टिल 8th क्लास, इज फार सुपीरियर देन मोमिन पीएचडी। आई रिमेंबर सेकुलर मंचूरियन यूट्यूब चैनल आफ्टर हिज टॉक, सिंपल एंड प्रोफाउंड। चलें, शुक्रिया आपका भी। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।